ہر جوڑ کے درد کو صرف کیلشیم کی کمی سمجھنا۔ بہت سے لوگ اپنے جوڑوں کو اس وقت تک خراب کرتے رہتے ہیں جب تک درد ناقابل برداشت نہ ہو جائے۔ صرف کیلشیم اور وائٹامن ڈی اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جوڑ خراب ہو کیوں رہے ہیں یا جوڑ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھتی عمر میں بھی آپ کے گھٹنے، کمر اور جوڑ آپ کا ساتھ دیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جوڑوں کا درد اچانک نہیں آتا، یہ روزمرہ کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ گھٹنے، کمر اور اسپائن کو خراب کرنے والی 5 عام غلطیاں شاید آج بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ جوڑوں کے درد، آرتھرائٹس اور کمر کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں جو ابھی میں بتاؤں گا ان کو جان لیں اور اچھی طریقے سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے جوڑوں کو اس وقت تک خراب کرتے رہتے ہیں جب تک درد ناقابل برداشت نہ ہو جائے۔ اگر آپ اپنے گھٹنوں، دوسرے جوڑوں اور اپنی ریڑھ کی ہڈی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج کی بات بہت غور سے سنیے، کیونکہ اکثر لوگ لا علمی میں چند ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ جوڑوں کے درد، کمر کے درد اور آرتھرائٹس جیسے مسائل کو بڑھا دیتی ہیں۔ ویئرز، ہمارا جسم ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں کے نظام پر قائم ہے۔ جہاں ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں وہاں جوڑ بنتے ہیں۔ یہی جوڑ ہماری حرکت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور روزمرہ کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ لیکن جب انہی جوڑوں میں خرابی آنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے درد، اکڑن، سوجن اور حرکت کرنے میں دشواری سامنے آتی ہے، خاص طور پر گھٹنوں میں، کمر میں، گردن اور اسپائن میں یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جوڑ خراب ہو کیوں رہے ہیں یا جوڑ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کئی بڑی وجوہات ہیں۔ بڑھتی عمر، جسمانی مشقت کی کمی، موٹاپا اور ایک ہی حرکت یا دباؤ کو بار بار دہرانا، یہ سب آرتھرائٹس اور جوڑوں کی خرابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارٹلیج کا گھس جانا، جسم میں سوزش، جسمانی توازن کا بگڑنا اور بعض غذائی یا حیاتیاتی کمی بھی جوڑوں کی کمزوری میں حصہ ڈالتی ہے، یعنی کہ وائٹامنز کی کمی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خرابیاں اکثر آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں اور جب تک درد زیادہ نہ ہو انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر سے جوڑ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب آئیے ان عام غلطیوں کی بات کرتے ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی غلطی، ہر جوڑ کے درد کو صرف کیلشیم کی کمی سمجھنا۔ یہ ہمارے یہاں بہت ہی عام غلطی ہے۔ بہت سے لوگ جیسے ہی گھٹنوں یا کمر میں درد محسوس کرتے ہیں فوراً کیلشیم اور وائٹامن ڈی لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر یا مشورے کے۔ یہ بات درست ہے کہ اگر ہڈیوں کی کثافت کم ہو تو کیلشیم اور وائٹامن ڈی فائدہ دیتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ آسٹیو آرتھرائٹس کا ہو یعنی جوڑوں کے کارٹلیج کے گھس جانے کا ہو تو صرف کیلشیم اور وائٹامن ڈی اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر درد کو ایک ہی اینک سے نہ دیکھا جائے، ایک ہی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ اگر درد جوڑ کے کارٹلیج، سوزش یا حرکت کی خرابی کی وجہ سے ہے تو پھر علاج بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی سپلیمنٹ خواہ ہڈیوں کے لیے ہو، جوڑوں کے لیے ہو یا پٹھوں کے لیے ہو، اسے کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر شروع نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ہڈیوں میں تکلیف ہوئی ذرا سی اور آپ نے اپنی مرضی سے میڈیکل اسٹور پہ جا کے کہا کہ یار مجھے کوئی ہڈیوں کی مضبوطی کا سپلیمنٹ دے دو، وہ تو دے دے گا، اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسری غلطی، درد ہوتے ہی پین کلرز کا سہارا لینا۔ اکثر لوگ جوڑوں کے درد میں فوراً درد کش دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر وہ دوائیں جو سوزش اور درد کو کم کرنے کے لیے بازار میں عام ملتی ہیں۔ وقتی طور پر ان سے آرام محسوس ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن ان کا بے احتیاط استعمال معدہ، گردے اور دل کے نظام پر منفی اثر ڈالتا ہے، اور یہ بات عام طور پہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان نہیں جانتا اور جاننا بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے صرف درد دبانے کو علاج نہ سمجھیں، اصل علاج یہ ہے کہ پہلے تشخیص کروائی جائے، وجہ معلوم کی جائے اور پھر مناسب علاج شروع کیا جائے۔ درد کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دوا کھا کر اسے خاموش کر دیا جائے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ اور درد کش دوائیں صرف آپ کے درد کو کم کرتی ہیں، اس وجہ کو کبھی نہیں ختم کرتی جس وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ تیسری غلطی، تشخیص میں دیر کرنا۔ جب جوڑ درد دینا شروع کر دیں، اکڑن آ جائے، حرکت کرنے میں پریشانی ہو یا صبح اٹھتے وقت جسم بھاری لگے تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ایک سادہ ایکس رے یا ڈاکٹر کے معائنے سے کافی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ آرتھرائٹس کس مرحلے میں ہے اور مسئلہ کتنا بڑھ چکا ہے۔ اگر بیماری ابتدائی مرحلے میں ہو تو بروقت احتیاط اور علاج سے اسے کافی حد تک قابو میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دیر کرتے رہیں تو پھر مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور بعد میں اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھی غلطی، وزن کو نظر انداز کرنا اور کھانے پینے میں نہایت بے احتیاطی کرنا۔ موٹاپا جوڑوں، خاص طور پر گھٹنوں اور کمر کے لیے ایک بڑا بوجھ ہے۔ جو وزن آپ کے جسم پر ہے وہ سیدھا آپ کے گھٹنوں اور اسپائن پر پڑتا ہے۔ اس کے لیے جتنا وزن بڑھے گا اتنا ہی جوڑوں پر دباؤ بھی بڑھے گا اور خرابی تیز ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر رات کو دیر سے اور بہت سارا کھانا، بھاری ڈنر کرنا اور پھر فوراً بیڈ پر چلے جانا، یہ عادت وزن بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کھانے کی مقدار کو کم کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، دالیں، ہول گرینز اور متوازن غذا کو اپنا معمول بنا لیں، تو نہ صرف یہ کہ آپ کا وزن قابو میں رہے گا، بڑھے گا نہیں، بلکہ جوڑوں پر دباؤ بھی کم پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ کھانے میں بہتری صرف وزن کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سوزش کم کرنے اور جسم کو بہتر بنانے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ پانچویں غلطی، یا تو بالکل ورزش نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگ درد کے خوف سے ورزش بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر میں نے ورزش کی تو درد کہیں اور نہ بڑھ جائے، جبکہ کچھ لوگ حد سے زیادہ واک اور جاگنگ میں اتنی زیادہ مشقت کرنے لگتے ہیں کہ جو جوڑ درد نہ بھی کریں وہ بھی درد کرنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ جوڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے متوازن جسمانی سرگرمی ضروری ہے۔ نہ مکمل آرام درست ہے، نہ حد سے زیادہ دباؤ۔ بعض لوگ روزانہ کئی گھنٹے چلنے کو صحت سمجھتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ چلنا بھی جوڑوں کو جلد گھسا سکتا ہے۔ جوڑ جلدی سے گھس جاتے ہیں، خاص طور پر اگر جسم پہلے ہی کمزور ہو۔ تو اصل ضرورت کیا ہے؟ اصل ضرورت ہے 3 چیزوں کی: فلیکسیبلٹی، طاقت اور برداشت۔ یعنی جوڑوں میں لچک ہونی چاہیے، پٹھوں میں طاقت ہونی چاہیے اور جسم میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ روزمرہ کی حرکت آسانی سے ہو سکے، آپ تمام کام بآسانی ادا کر سکیں۔ اسی لیے ہلکی اور باقاعدہ ورزش، مناسب واک یا جاگنگ، اسٹریچنگ، فزیوتھراپی، پوسچر کی درستی اور اگر ممکن ہو تو یوگا، یہ سب چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ایک اور اہم بات، پانی کی کمی سے بچنا چاہیے۔ یہ بات میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ جوڑوں کے کارٹلیج میں نمی اور مائع یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی نمی جھٹکوں کو برداشت کرنے، حرکت میں آسانی پیدا کرنے اور رگڑ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو جوڑوں کی لچک اور کارکردگی یقیناً متاثر ہوگی۔ اسی لیے مناسب مقدار میں پانی پینا بھی جوڑوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ پوری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پانی کا استعمال ہمیشہ زیادہ رکھیں۔ سردی، بیٹھنے کا انداز اور روزمرہ عادتیں یہ بھی نہایت اہم ہیں۔ کئی لوگوں میں سرد موسم میں جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے، کامن سی بات ہے۔ اسی طرح مسلسل ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہنا، ہلنا جلنا بالکل بھی نہیں کرنا، خاص طور پر کمر اور گردن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس بات کو وہ لوگ نوٹ کریں جو مسلسل موبائل پہ نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج کل چونکہ زیادہ تر لوگ لمبے وقت تک کرسی پر بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر یا موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے بیک پین اور اسپائن کے مسائل عام ہو چکے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد جسم کو حرکت دیں، اپنا پوسچر درست رکھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ جسمانی سرگرمی ضرور کریں۔ دوستو، جوڑوں کا درد اور کمر کی تکلیف ایسی چیزیں نہیں جو ایک دن میں پیدا ہو۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی کمر میں کوئی جھٹکا آ جائے یا سوتے میں گردن میں جھٹکا آ جائے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اکثر برسوں کی غلط عادتیں، موٹاپے، بے احتیاطی، کمزوری اور جسمانی توازن کے بگڑنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہر درد کو صرف کیلشیم کی کمی نہ سمجھیں، اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں، آپ کو اسکرین پہ اس کا تھمبنیل نظر آ رہا ہوگا۔
درد کش دواؤں پر اندھا اعتماد بالکل نہ کریں. جیسا میں نے کہا کہ یہ صرف درد کو کم کرتی ہیں، اس کی وجہ کو ختم نہیں کرتی. وقت پر ڈائگنوز کروائیں، تشخیص کروائیں. اپنے وزن کو قابو میں رکھیں. اعتدال کے ساتھ ورزش کریں، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ. پانی مناسب مقدار میں پئیں، پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے. اور اپنی روزمرہ زندگی میں حرکت، لچک اور بیلنس پیدا کریں، یعنی کہ توازن پیدا کریں. یاد رکھیں، جوڑوں کو بچانے کا راز صرف دوا میں نہیں بلکہ صحیح عادات میں ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، یہ معلومات آپ کو کچھ مناسب لگی ہوں، تو ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں دوسروں کے فائدے کے لیے. اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت مل سکیں. نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں.